الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا عقب الطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزم شہ امم میں بسط شان آئے ہیں، فرش زمین پر عرش کے مہمان آئے ہیں. ہم سنی 12ویں کے نکالے نہ کیوں جلوس، اس دن تو کائنات کے سلطان آئے ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ سرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں. ولی اللہ جو بھی ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں. زمین پر بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں. ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں، ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں. محبت سے وہ چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، محبت سے وہ چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں. بنا خرچہ کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں. شاہوں سے ملا ہے نہ تبنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. کلیا چک علی نگر مالدہ بنگال کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں، پہلے تو اس بات کے لیے معذرت طلب کرتا ہوں یا معذرت پیش کرتا ہوں، معذرت پیش ہی کرتا ہوں کہ گزشتہ سال بھی مجھے اس جلسے کے لیے دعوت دی گئی تھی. میزان الرحمان نے بات کی تھی، زیادہ سفر بھی بھیج دیا گیا تھا، لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے میں نہ آ سکا. اور وہ ذات سفر اس سال تک محفوظ رہا، اور اس سال جب دعوت دی گئی تو الحمدللہ طبیعت اچھی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، میں حاضر ہو گیا. تو گزشتہ سال حاضری نہ ہو سکی، اور یہ سمجھیں کلو شیء بقدر، ہر چیز تقدیر سے ہے.
کسے کب جانا ہے یا نہیں جانا ہے، کون کب کہاں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ عذر شرعی اگر ہے تو شریعت کی طرف سے بھی رخصت و اجازت ہے۔ تو گزشتہ سال میری حاضری نہ ہو سکی یا میری قسمت میں نہیں تھا کہ میں حاضر ہو سکوں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، لیکن اس سال میں حاضر ہوا ہوں، اور میں نے راستے میں ہی میزان الرحمان سے بھی کہا اور رسالت حسین، یہ دونوں مالدہ جنکشن لینے گئے تھے مجھے، میں نے کہا انشاءاللہ گزشتہ سال کا جو بقایا میرے ذمے ہے، جو ادھار ہے، وہ چکا کر جاؤں گا۔ ہاں، تو آپ بھی خود کو تیار فرما لیں۔ اور اس وقت علماء کرام کا بھی نورانی قافلہ اسٹیج پر ہے، اور شیخ طریقت، رہبر راہ شریعت، روشن ضمیر شخصیت حضرت ابو الفضل فصیح صاحب قبلہ متصل اور نورانی، جو کہ پوری شان طریقت کے ساتھ یہاں تشریف فرما، حضرت کی زیارت بھی کرتے رہیں اور میری تقریر محبت سے سماعت بھی کرتے رہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت خوبصورت جلسہ، آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا نور عالم صاحب جملہ و دیگر علماء یہاں تشریف فرما، اہتمام، انتظام، انصراف، لائٹ بھی بہتر ہے، اسٹیج بھی بہتر ہے، علماء بھی بہتر ہے، اور ایک بات بتاتا ہوں کہ اس سال لاؤڈ اسپیکر بھی بہتر ہے۔ کلیا چک، علی نگر اور چاندپور اور سید پور دیگر جگہوں پہ کئی تقریریں میری ہو چکی ہیں، لیکن یہ جو لاؤڈ اسپیکر اب تک جو میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھا کہاں آپریٹر ہے، کہاں تھوڑی آواز بڑھا دو بابو، سب بہتر ہے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادنی جودی والکرم منبعی و ملک و ملکت صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ و صحابیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جلسے پہ پیارے نبی کی محبت میں ماں بہنیں بھی کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، نوجوان بچے اور بزرگ بھی کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ دونوں کی تعداد کو اگر دیکھوں تو ایسا لگتا ہے یہ جامع میں ہے، جامع جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، محبت میں کوئی کسی سے کم نہیں۔ مردوں کو بھی پیارے نبی سے محبت، عورتوں کو بھی پیارے نبی سے محبت۔ چند عورتیں ایک جگہ پہ اگر بیٹھ جائیں، چند عورتیں اگر ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عورتیں اگر ایک جگہ کسی دروازے پہ بیٹھ جائیں یا کسی چوراہے پہ بیٹھ جائیں یا کسی گلی میں بیٹھ جائیں یا کسی کے گھر بیٹھ جائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ چغلی۔ لیکن جلسے میں کثیر تعداد میں ماں بہنیں ہیں، لیکن سب کی زبان پہ یا رسول اللہ کا نعرہ، سبحان اللہ کا نعرہ، اور میں ماں بہنوں کو بھی اور آپ کو بھی ایک عظیم نسخہ دے کر جاتا ہوں کہ ماں بہنوں آپ بھی چند خواتین ایک مقام پہ ہو اور طبیعت بے قرار ہو جائے کہ کریں تو کیا کریں؟ بولنا بہت ضروری ہے، بولنا بہت ضروری ہے، تو کسی دنیادار کا ذکر نہ کریں، مدینے کے تاجدار کا ہی ذکر کریں، اور درود شریف کی کثرت کریں۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے، وہ یاد ہے تو اس کی کثرت کریں۔ اگر کوئی درود شریف یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، اس کی کثرت کریں۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن خود اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، اپنے مالوں کی زکات دو، لیکن اللہ تعالیٰ مالوں کی زکات نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صاحب استطاعت پہ حج کرنا فرض ہے، حج کرو، لیکن اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتا۔ اللہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم کو رمضان کے روزے فرض ہیں, رمضان کے روزے رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ روزے نہیں رکھتا. اب توجہ چاہوں گا, نماز کا حکم دیا, اللہ نماز نہیں پڑھتا. روزے کا حکم دیا, اللہ روزہ نہیں رکھتا. زکات کا حکم دیا, اللہ زکات نہیں دیتا. حج کا حکم دیا, اللہ حج نہیں کرتا. لیکن جب درود شریف کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی پہ درود پیش کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود پیش کرو. یعنی درود یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے. درود یہ وہ عمل ہے, پیارا عمل کہ اس میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے. اب مجھے وہ شعر یاد آیا, چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے. فلک کا معنی آسمان, زمین تو جانتے ہی ہیں, ہم زمین پہ بیٹھے ہیں, تو چلو زمین کو آسمان سے ملا دیا جائے. میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں کہ زمین کو آسمان سے ملا رہا ہوں, اور آپ ہیں کہ تو ہونٹ نہیں کھول لیں, مل کر بولیے سبحان اللہ. ہونٹ کو ہونٹ سے ملا لے, بولے سبحان اللہ. چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے, درود پڑھ کے مقاتل جگا لیا جائے. سب بولے مل کر سبحان اللہ, بولے یا رسول اللہ, بولے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مشائخ نے فرمایا, یہ بات بھی قابل غور ہے, نوٹ فرمائیے گا. مشائخ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں, اس کی کوئی گارنٹی نہیں, کوئی ضمانت نہیں. نماز ہم نے ادا کی, قبول ہوئی کہ نہیں. حج ہم نے کیا, قبول ہوا کہ نہیں. مالوں کی زکات دی, قبول ہوئی کہ نہیں. روزے ہم نے رکھے, قبول ہوئے کہ نہیں. صدقہ قبول ہوا کہ نہیں. فطرہ قبول ہوا کہ نہیں. کوئی گارنٹی نہیں. لیکن مشائخ فرماتے ہیں پیارے نبی پر اگر درود پیش کیا جائے تو یہ وہ عمل ہے کہ ہر حال میں پیارے نبی کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. ارے خوش ہو کر بولو, مسکرا کر سبحان اللہ. ایسا نہ لگے کہ ہماری نگر گاؤں میں ہے, ایسا لگے کہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے. کمیٹی کے سارے افراد مبارکباد کے مستحق ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور سنیے بنگال کے مسلمانوں, ہم درود پیش کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سنتے بھی ہیں, جواب بھی عطا فرماتے ہیں. ہم مالدہ سے پکارے نبی سنتے, ہم علی نگر سے پکارے نبی سنتے, ہم کلیا چک سے پکارے نبی سنتے, ہم فرقہ سے پکارے نبی سنتے, ہم بولپور سے پکارے نبی سنتے, ہم شمسی سے پکارے نبی سنتے, ہم کشن گڑھ سے درود پیش کرے نبی سنتے, ہم بہادر گنج سے درود پیش کرے نبی سنتے, ہم ٹھاکر گنج سے درود پیش کرے نبی سنتے, ہم مشرق و مغرب سے درود پیش کرے نبی سنتے, ہم شمال و جنوب سے درود پیش کرے نبی سنتے ہیں. اے نوجوان کیا بات ہے, کیا ہوا, بیٹھو. ایسے ایسے خوبصورت نوجوان اگر چلے جائیں, آ جاؤ, استنجا وغیرہ کی حاجت ہو تو فارغ ہو کر آ جانا. اور بال دیکھا آپ نے, کنگ جون ان کی نقل ہے, اتر کوریا کا کنگ جون ان. کیا بات ہے, لوگ کنگ جون ان کی نقل کر رہے ہیں, لوگ ممبئی کے ہیرو کی نقل کر رہے ہیں, لوگ ممبئی کے ایکٹر کی نقل کر رہے ہیں. لیکن شریعت میں
اس طرح سے بال کٹانے کی ممانعت آئی ہے کہ ایک طرف سے کٹوا دیا جائے، کچھ بال چھوڑ دیا جائے۔ میں یہاں مشورہ دے کر جاتا ہوں کہ نقل کرنی ہے تو کنگ جون ان کی نقل مت کرو، نقل کرنی ہے تو ممبئی کے ہیرو کی نقل مت کرو، دہلی کے ہیرو کی نقل مت کرو، کرکٹر کی نقل مت کرو، ارے نقل ہی کرنی ہے تو شیر خدا حضرت علی کی نقل کرو، نقل ہی کرنی ہے تو شہید اعظم امام حسین کی نقل کرو۔ اور وہ پیاری بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ نقل ہی کرنی ہے تو کسی ممبئی کی ہیروئن کی نقل مت کرو، کسی ہیروئن کی نقل تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ نقل ہی کرنی ہے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی نقل کرو کہ خاتون جنت کی نقل اور محبت جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بچے گئے ہیں، آ جائیں گے۔ یہ کون اٹھا؟ خبردار اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں اٹھ سکتے ہیں آپ، لیکن پہلے مجھ سے چھٹی لیں۔ اگر چھٹی ملے تو اٹھیں۔ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر توجہ ادھر مبذول کریں۔ کوئی کہیں سے اگر تھوڑی بھی حرکت کرتا ہے تو میری حالت یہ ہوتی ہے کہ محفل میں سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ تو بالکل خود کو تیار فرما لیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کہیں سے نبی کو پکاریں، ہمارے نبی سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے۔ ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، الجیریا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچینیا، بوسنیا، الجیریا، کینیا، مشرق مغرب سے مارو جنوب، اس کائنات کے کسی خطے، کسی گوشے سے سنی جب اپنے نبی کو پکارتا ہے تو سنیوں کا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھوٹ جانے والے اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ۔ خوبصورت محفل ہے اور کیسی پیاری محبت ہے۔ تو درود شریف وہ عمل ہے جو پیارے نبی کی بارگاہ میں قبول ہی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود شریف۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف۔ آپ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، کوشش کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کثرت کیا کریں، چونکہ مجھے وہ حدیث شریف یاد آئی کہ پیارے نبی نے فرمایا او ابو دردہ، ابو دردہ کون ہے؟ میرے نبی کے صحابی، جان عالمین نے فرمایا او ابو دردہ، جب جمعہ کا دن آیا کرے تو مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کرو۔ جمعہ پرسوں تھا جمعہ کا دن، آقا نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہو تو مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پیش کرے۔ حضرت ابو دردہ نے کہا وبعد الموت یا رسول اللہ، او مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور، کیا میں آپ کے انتقال کے بعد بھی درود پیش کروں گا؟ کیا میں آپ کے وصال کے بعد بھی درود کی کثرت کروں گا؟ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو بھی درود پیش کروں گا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء
نبی اللہ حی یرزق، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ہاں میرے انتقال کے بعد بھی درود کا نذرانہ پیش کرنا۔ اب بنگال کے میرے سنی بھائی کو اپنی توجہ مرکوز کرو، ارے مصطفیٰ حیات سے ہے اور مصطفیٰ زندہ ہے، ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے۔ ارے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جو مصطفیٰ پر درود پیش کرتے مصطفیٰ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، ارے وہ شہید بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس کے وہاں پر نعرہ رسالت۔ جو مصطفیٰ پر جان دے دے، جو شریعت کے لیے جان دے دے، جو فی سبیل اللہ جان کا نذرانہ پیش کر دے، وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا تو مصطفیٰ زندہ ہے۔ اچھا ایک روایت اور سنا دیتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مصطفیٰ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ہاں فقط اتنی کہ آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ اب آقا کی جب روح نکلی ایک لمحے کے لیے، جس میں اطہر سے روح نکلی، روح آپ کی بھی نکلے گی، ہماری بھی نکلے گی۔ روح کا جسم سے جب تک تعلق ہے زندگی ہے، حیات ہے۔ روح جسم سے نکل گئی اور جس میں روح نہیں ہے تو اسی کو موت کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کہ جس میں اثر سے ایک لمحے کے لیے روح نکلی، اب فرشتوں نے سوچا روح مصطفیٰ کو ہم رکھیں تو کہاں رکھیں؟ توجہ چاہوں گا نوجوانوں کی خاص توجہ، روح مصطفیٰ کو ہم رکھیں تو کہاں رکھیں؟ فرشتوں نے مشورہ کیا کہ جنت سب سے خوبصورت جگہ ہے، روح مصطفیٰ کو جنت میں رکھی جائے۔ اب فرشتے چلے روح مصطفیٰ کو رکھنے کے لیے چلے کہ روح مصطفیٰ کو جنت میں رکھی جائے، تو جنت بولی او فرشتوں یہ جنت کی خوبصورتی قدم نبی کے صدقے میں ہے، یہ جنت کی بہار نالین نبی کے صدقے میں ہے، یہ جنت کے باغات اور نہریں اور نعمتیں یہ نالین نبی کے صدقے میں ہے۔ کہاں میں اور کہاں روح مصطفیٰ؟ جنت معذرت کر رہی ہے۔ اب فرشتوں نے سوچا روح مصطفیٰ کو عرش اعظم پہ رکھ دیا جائے، عرش اعظم پہ رکھ دیا جائے۔ فرشتے لے کر چلے تو عرش اعظم نے کہا اے فرشتوں، عرش کی یہ بلندی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، عرش کی یہ عظمت مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، عرش کی یہ رفعت مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، عرش کی یہ شان قدم نبی کے صدقے میں ہے۔ کہاں میں اور کہاں روح مصطفیٰ؟ عرش اعظم نے بھی معذرت کی۔ اب فرشتوں نے پوچھا، ادھر دیکھو، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ ہم روح مصطفیٰ کو رکھیں تو کہاں رکھیں، رکھیں تو کہاں رکھیں؟ وہ کون سا مقام ہے جہاں روح مصطفیٰ کو رکھا جائے اور وہ مقام روح مصطفیٰ کے لیے مناسب ہو؟ تو آواز آئی اے فرشتوں، اس کائنات میں سب سے لطیف میرے حبیب کا جسم پاک ہے، اور اس کائنات میں سب سے لطیف میرے مصطفیٰ کی روح پاک ہے۔ اس روح کے لیے جس میں مصطفیٰ سے لطیف کوئی شے نہیں، اور اس لطیف روح کے لیے اس جسم سے کوئی بہتر مقام نہیں، لہذا یہ روح 63 سال تک جس جسم میں رہی ہے اس روح کو وہی لوٹا دی جائے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو درود شریف پیش کیا کریں، زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کریں۔ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ فراشی کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر کی وہ ایک دن چراغا یا رسول اللہ۔
اور پھر سب تھوڑی سی آواز واپسی والی بڑھا دیں تو ایک شعر میں سنا تھا. خود کو تیار کر لیجئے, آپ روک نہیں پائیں گے خود کو انشاءاللہ. کمیٹی کے سارے نوجوان میرے سامنے سماعت کریں. الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے, جان عالمین کہیے, مراد المشتاقین کہیے, انیس الغریبین کہیے, سراج السالکین کہیے, شمس العارفین کہیے, شفیع المذنبین کہیے, خاتم النبیین کہیے, امام الاولین والآخرین کہیے, طٰہٰ و یاسین کہیے. الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے, آقا داتا نابا ملجا کہیے, شمس الدحا کہیے, بدر الدجا کہیے, نور الہدا کہیے, خیر الرسول کہیے, خیر البشر کہیے, خیر الورا کہیے, حاکم ارض و سماوات کہیے, مختار کائنات کہیے, مالک جنت کہیے, قاسم نعمت کہیے, فرما روائے کونین کہیے, جد الحسن والحسین کہیے, یاسین کہیے, طٰہٰ کہیے, مزمل کہیے, مدثر کہیے. الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے, سرکار دو عالم کہیے, نور مجسم کہیے, رسول محتشم کہیے, شفیع الامم کہیے, شہریار ارم کہیے, تاجدار حرم کہیے, سید العرب والعجم کہیے, صاحب جود و کرم کہیے. الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے, جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے. ایک نعرہ امام صاحب آپ لگائیے ذرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, پیر صاحب قبلہ, پیر صاحب قبلہ, خندان جامع مسجد. بہت خوب, کتنا اچھا نعرہ ہے. پیر صاحب قبلہ بولو زندہ باد, پیر صاحب قبلہ, مرشد برحق بولو زندہ باد, مرشد برحق بولو زندہ باد, غلام غوث اعظم بولو زندہ باد. جبریل سلامی دے. آپ کو خوشی مل رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جو ایک شعر میں جو میں نے الفاظ پیش کیے ہیں, القاب پیش کیے ہیں, میرا تو ایمان تازہ ہو چکا. آپ کے بارے میں چہرے سے ظاہر ہے کہ سب خوش ہیں. جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے, القاب نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے. تو ہم آقا پہ درود پیش کرتے ہیں. آقا سنتے ہیں اور سن لیجئے بنگال کے مسلمانوں, ہندوستان کے مسلمانوں, میرے نبی پر کائنات کی ہر شے سلام پیش کر میرے نبی کی بارگاہ میں ہر شے سلام پیش کرتی ہے. آپ کہیں گے ذکر اللہ, اس کی کوئی دلیل بھی ہے, اس کی کوئی سند بھی ہے, تو سنو حدیث شریف, مشکات شریف, باب فی المعجزات, صفحہ نمبر 540, صدر 12-13. عن علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا ويقول السلام عليك يا رسول الله. اور مشکات شریف, باب فی المعجزات, صفحہ نمبر 533, صدر 6-7-8-9-10-11-12-13. عن جابر قال سرنا مع رسول الله حتى نزلنا وادي النفي فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستجدر به وإذا الشجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظاهما فأخذ بغصن شانيا ثم قال انقاد علي بإذن الله فانقاد الماء كالبين
المغشوش الذي يسارع قائدا حتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن ثانية ثم قال القادر إلى بر الله فانقادت معه كالبئر المغشوش الذي يسارع قائدا إلى آخر الحديث. دل سے روز تقریر ہوتی ہے، دل سے ہر روز تقریر کرتا ہوں اور دل سے ہی کرتا، ہندوستان کے ہر گوشے میں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج آپ کے جلسے میں ایسی روحانی کیفیت ہو گئی ہے کہ ایک دل نہیں دو دل ایک ساتھ مل کر حدیث کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. یقیناً جو خوشی حاصل ہو رہی جو حدیث میں نے پیش کی ہے ترجمہ بھی آپ سماعت کریں گے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں ہر شے سلام پیش کرتی، ہر شے داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی حیدر کرار صاحب شمشیر ذوالفقار دندن سوار حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے کہ میں پیارے نبی کے ساتھ مکہ شریف میں تھا، مکہ شریف میں تھا. اب فرماتے فخرجنا فی بعض نواحیہا، تو میں مکہ شریف کے بعض علاقے میں تفریح کے لیے نکلا. اب نوٹ کیجئے گا، تفریح تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا، تفریح تفریح جانتے ہیں نا، تفریح کیا بولتے ہیں بغلا میں تفریح کو؟ گھرنا پھرنا. جیسے عصر کی نماز کے بعد نکل گئے، مغرب تک کہیں سے تفریح کر کے آ گئے، بیٹھے تھے، عصر کے بعد کہا چلو بھائی جنگل کی طرف سے آ جاتے، اپنا کھیت دیکھ لیتے، دھان کی فصل کیسی ہے، گیہوں کی فصل کیسی ہے، گنے کا کیا حال ہے، سرسوں کا کیا حال ہے، بارش ہوئی تھی دیکھے پانی ہے کہ نہیں. تفریح کے لیے نکلتے نا، گھرنے پھرنے نکلتے نا، تفریح. عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد نکل گئے، چلو تفریح کر لیں، کھانا کھا لیا رات میں، بولے چلو تھوڑا تفریح کر لیں. تو یہ ہماری تفریح، لیکن وہ تفریح کتنی پیاری تھی کہ آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے علی، آگے آگے سید ابرار، پیچھے پیچھے حیدر کرار، آگے آگے محبوب خدا، پیچھے پیچھے شیر خدا، آگے آگے علی سے بے قصا، پیچھے پیچھے مشکل کشا، آگے آگے سید ابرار، پیچھے پیچھے حیدر کرار، آگے آگے نبیوں کے نبی، پیچھے پیچھے ولیوں کے ولی حضرت علی. حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم اگر پیارے نبی پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے تو پہاڑوں کی بلندی سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. اگر پیارے نبی درختوں کے بیچ سے گزرتے تو درختوں کے پتے پتے سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، انسان ہی نہیں ہے سنخان مصطفیٰ پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں. لے لو. اچھا 2-3 لوگ بیچ سے اٹھ گئے. دیکھیے اگر یہ حالت رہی تو پھر میرا دل ٹوٹے گا، دل ٹوٹے گا تو تقریر روک دوں گا. میں چونکہ دل سے تقریر کرتا ہوں، آپ بنگالی زبان سمجھتے ہیں، اردو نہیں سمجھتے ہیں، پھر بھی آسان اردو پیش کر رہا ہوں.
اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو کم سے کم یہ سوچ کر بیٹھے کہ پیر صاحب کی اور علماء کی زیارت ہو رہی ہے. جلسہ آپ کا ہے، کامیاب کرنا آپ کا کام ہے. تھوڑی ذمہ داری، جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیے. یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ میں قدم بڑھاؤں، کچھ تم قدم بڑھاؤ. سبحان اللہ. تو 2-3 لوگوں کا اٹھ جانا مجھے اچھا نہ لگا. ایسے میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. خطیب کے میں دل سے بول رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، حدیث رسول پیش کر رہا ہوں، کسی کے پاپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، رسول پاک کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. پھر بھی بیچ سے اٹھ جانا چھ معنی دارت. بھئی کیا چاہیے آپ کو، کیا پسند ہے، کیسی تقریر ہو، یا پھر اٹھ کر ادھر ہی جا رہے ہو. میلہ، جو میلہ لگا ہوا ہے، میں گیا تھا، مطلب گیا نہیں تھا ادھر سے. جب ہم مالدہ سے آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا، میزان الرحمان بھی تھے، رسالت حسین بھی تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ یہ شام 7 بجے کی بات ہے، 7:15 7:30 بجے میلے میں دیکھا ہم نے بھیڑ کا وہ عالم تھا کہ خواتین جا رہی ہیں، نوجوان جا رہے ہیں. خواتین اور نوجوان دونوں اس طرح سے بھیڑ ہے کہ بھیڑ میں کسی کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو خوب قاعدے سے رگڑا جا رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ، اس کی ضرورت کیا تھی؟ ان ماں بہنوں کو اس میلے میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی کیا خرید لیا آپ نے؟ وہاں کیا مل گیا آپ کو؟ جنت کا ٹکٹ مل گیا کیا؟ یا جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ کیا ضرورت تھی اس بھیڑ میں جانے کی؟ لیکن ایک اچھی بات میزان الرحمان نے بتائی کہ ہم نے میلے کو جلسگاہ سے بہت دور رکھا ہے. یہ تو صحیح ہے کہ بہت دور رکھا گیا تھا، لیکن دور ہے، لیکن پھر بھی کچھ نوجوان مسرور ہے. وہ یہی ایک ہفتے سے اسی انتظار میں کہ میلہ ہوگا، میلے میں جائیں گے، میلہ ہوگا، میلے میں جائیں گے. بہت شدت سے انتظار کیا ہوگا. لیکن جس کو دنیا دار اور دنیاوی میلے پسند ہے وہ میلے کی طرح، اور جسے پیارے نبی کی محفل پسند ہے، جنت کی کیاری پسند ہے، وہ مصطفیٰ کی محفل میں تشریف لاتا. تو بہرحال ایسی جگہ سے بچنا چاہیے. حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے کہ مرد و زن کا اختلاط درست نہیں ہے. سب سے خراب جگہوں میں سے ایک جگہ بازار کو بھی کہا گیا ہے، سمجھے آپ؟ تو بہرحال آپ حضرات اس وقت محفل میں ہیں. جو لوگ اٹھ کر گئے امید ہے کہ وہ آئیں گے، اور جو موجود ہیں انشاءاللہ تعالی آگے جو گفتگو ہوگی اسے سماعت فرمائیں گے. ایک بار محبت سے بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. اس کر رہا تھا میں کہ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، آپ کا نام، آپ کا نام اکبر. سبحان اللہ. یہ کمیٹی کے افراد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے. تو حضرت علی فرماتے کہ پہاڑوں کی بلندی سے آواز آتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پیارے نبی درختوں کے بیچ سے گزرتے تو درختوں کے پتے پتے سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ. لہٰذا انسان ہی نہیں ہے سلاخان مصطفیٰ، پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر، پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں. تو مصطفیٰ کو ہر شے جانتی بھی ہے اور مصطفیٰ کو ہر شے پہچانتی بھی ہے. کہاں کہاں دیکھیں گے اپنے نبی کی شان کو، کہاں کہاں دیکھیں گے اپنے نبی کی عظمت کو. یہ 10 باتیں نوٹ کیجئے. ما ذاق ظلہ علی الارض، میرے آقا کے جسم اطہر کا سایہ زمین پر ظاہر نہیں ہوتا تھا. ما ظہر قولہ علی الارض، آقا استنجا شریف فرماتے تو فضلہ شریف زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. لم یتصاب قط، میرے نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی. لم یحتلم قط، میرے نبی کبھی محتلم نہ ہوئے. ولد مختونا، میرے نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے. لم یجلس الذباب علیہ قط، میرے نبی کے جسم اطہر پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اذا کان، بلکہ لم یحرم دابۃ رکب علیہ قط، آقا جی جانور پہ بیٹھ جاتے، وہ جانور کبھی بھی دکتا نہیں تھا. تنام عینہ ولا ینام قلبہ، ان کی آنکھیں سو جاتی تھی لیکن دل بیدار رہتا تھا. ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، میرے نبی
کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے. اذا کان جلس بین قوم کتفاہ عالم، اگر آقا کسی محفل میں بیٹھ جاتے، ہزاروں کی محفل ہوتی یا لاکھوں کی محفل ہوتی، اگر مصطفیٰ بیٹھ جاتے اور اس محفل کو لوگ دور سے دیکھتے، اس مجلس کو لوگ دور سے دیکھتے، تو سب سے اونچے ہمارے نبی نظر آتے، سب سے بلند ہمارے نبی نظر آتے. یعنی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. امام صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، مولانا نور عالم. سبحان اللہ. ایک شعر یاد آیا، پیر صاحب قبلہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. نوجوانوں اس شعر کو لکھ لو یا موبائلوں میں محفوظ کر لو، جو پیش کر رہا ہوں میں محفوظ کر لو. کہ راستے نکھر نکھر گئے. اے بچوں بولو سبحان اللہ. کہ راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. اور جبرائیل بھی دم بخود، جبرائیل بھی ہے دم بخود، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے. اور یہ شعر آپ کو روکنے نہیں دے گا، روکنے نہیں دے گا کہ خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے. اگر آپ مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں کسی گلی میں تشریف لے جاتے تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی. او ابو بکر اپنے آقا کو دیکھا، او عمر اپنے آقا کو دیکھا، او عثمان اپنے آقا کو دیکھا، او علی اپنے آقا کو دیکھا، او طلحہ آپ نے دیکھا ہے کیا، او زبیر آپ نے دیکھا ہے کیا، او سعد بن ابی وقاص آپ نے دیکھا ہے کیا، او سعید بن زید آپ نے دیکھا ہے کیا، او عبد الرحمن بن عوف آپ نے دیکھا ہے کیا، او ابو عبیدہ بن جراح آپ نے دیکھا ہے کیا، او انس بن مالک آپ نے دیکھا ہے کیا، او بلال حبشی، او سلمان فارسی، او ابو ذر غفاری، کیا اپنے آقا کو دیکھا ہے؟ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ صحابہ کرام گلیوں کے درمیان کھڑے ہیں اور جس گلی سے خوشبو آتی صحابی سمجھ جاتے مصطفیٰ ادھر گئے ہیں، مصطفیٰ ادھر گئے ہیں، مصطفیٰ ادھر گئے ہیں. آئیے آواز بریلی شریف سے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں گنچے بسا دیے ہیں. خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے. ایک شعر اور سن لیجیے کہ خوش نصیب ان کی راہ میں، خوش نصیب ان کی راہ میں، خوش نصیب ان کی راہ میں، جان سے گزر گزر گئے. اور آج جو آپ کی آبادی میں رونق ہے، جو حسن و جمال ہے اور جو روحانی کیفیت ہے، یہ دیکھ کر ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ آ گئی مدینے سے صبا، آ گئی مدینے سے صبا، آ گئی مدینے سے صبا،
दिल से सवर सवर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। तो हजरत अली फरमाते कि पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये मुस्तफा की महफिल है और मुस्तफा की मोहब्बत में हम लोग हाजिर हैं। और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, नोट करना मेरी बात को, जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो। नौजवानों, मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, जियारत हो जाए। यही वो हकीकत है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने भी कहा था, या अल्लाह तू पर्दे से मुझसे बात करता, हिजाब से मुझसे बात करता, हिजाब से। रब्बी आरिनी अंजुरु इलैक, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, अपना जलवा दिखा। वो हिजाब से बात करने वाले, तू मेरा माबूद है, मैं तेरा अब्द हूं। ओ माबूद हकीकी अपना जलवा तो दिखा। आवाज आई लंतरानी, मूसा तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता, तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता। तो हजरत मूसा ने पूछा, अरे जब मैं नहीं देख सकता तो वो कौन सी जात है जो तुझे देखेगी? वो कौन सी आंखें हैं जो तुझे देखेगी? आवाज आई, न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, अरे मुझे देखे तो मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा देखे, मोहम्मद मुस्तफा देखे। और कलीम ने गुजारिश की थी ना, कलीम हजरत मूसा कलीमुल्लाह, कलीम ने गुजारिश की, मौला मैं नहीं देख सकता तो वो कौन सी आंखें हैं जो तुझे देखेंगी? ओ बंगाल वाले, कलीम और हबीब में फर्क क्या है? हमारे नबी हबीबुल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, वो कलीमुल्लाह है, वो हबीबुल्लाह है। अब कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में क्या फर्क है? नोट कर लोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। कलीमुल्लाह कौन है, हबीबुल्लाह कौन है? तो अल्लाह ताला ने खुद फैसला कर दिया, कलीम वो है जो मेरी रज़ा चाहे, कलीम वो है जो अल्लाह की रज़ा चाहे, कलीम वो है जो अल्लाह की रज़ा चाहे, और हबीब वो है जिसकी रज़ा अल्लाह चाहे, अल्लाह चाहे, यानी खुदा की रज़ा चाहते हैं वो लोग, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है महबूब का दीदार हो, और दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम महबूब की आवाज सुन ले। है ना भाई? नौजवानों अब बुजुर्गों, अगर जियारत ना हुई तो क्या कहती है मोहब्बत? कम से कम आवाज सुन ले, है कि नहीं? अच्छा, आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा देते। है ना भाई? बात आप समझ रहे हैं ना? अरे भाई ये मोबाइल का जमाना है, आपने सोचा कि हम उनकी आवाज सुन ले, आवाज नहीं सुन सके तो आपने सोचा कि हम अपनी आवाज पहुंचा दें। नंबर डायल किया, हेलो ठीक है, आप खैरियत से हैं? खाना खा लिया? तबीयत कैसी है? आवाज कुछ कमजोर है, क्या बात है? खाना नहीं खाया क्या? 12 बज गए, नींद नहीं आ रही, सो जाइए। ये मोबाइल के जरिए आवाज पहुंचाई जा रही है और बात हो रही है किससे? वालिद साहब से, वालिदा से, भाई से, बहन से, बेटा से, बेटी से, बीवी से, उस्ताद से, है कि नहीं? आप हैं अली नगर में, बात हो रही है मुंबई से,
آپ ہیں علی نگر میں اور آپ کا عزیز ہے سعودیہ میں، بات ہو رہی ہے فون کے ذریعے، محبت ہے۔ آپ ہیں مالدہ میں اور بات ہو رہی ہے کولکتہ سے، یہ محبت ہے کہ نہیں؟ تو محبت کہتی ہے کم سے کم اپنی آواز پہنچا دیں یا ان کی آواز سن لیں۔ اب آئیے مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بار مجنوں جنگل میں تھا اور انگلی سے زمین پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا ہے مجنوں شہزاد چیز نہیں می نویسی نامہ بہرے کس نہیں؟ او مجنوں تو زمین پہ کس کو خط لکھ رہا ہے؟ ہوا چلے گی، تحریر مٹ جائے گی، الفاظ مٹ جائیں گے۔ گفت مجنوں شہزاد چیستی می نویسی نامہ بہرے کیستی؟ گفت نام لیلا مشقی کنم خاطر خدا تسلیمی دیا۔ مجنوں بولا میں کسی کو خط نہیں لکھ رہا ہوں، لیلا کا نام زمین پر لکھ کر بے قرار دل کو قرار دے رہا ہوں۔ جب نام لکھتا ہوں لیلا کا تو مجھے سکون ملتا ہے، مجھے قرار ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ علامہ رومی نے یہ مثال دے کر بتایا کہ مجنوں کو لیلا سے محبت ہے تو نام لیلا سے مجنوں کو قرار ملتا ہے۔ تو ہر سنی کو پیارے مصطفیٰ سے محبت ہے، پیارے مصطفیٰ سے محبت ہے۔ ہمیں مصطفیٰ کے نام سے خوشی ملتی ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، محفل مصطفیٰ ہوتی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم درود پیش کرتے ہیں مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم مصطفیٰ پہ درود کا نذرانہ پیش کرتے سلام پیش کرتے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم حدیث رسول پیش کرتے سنتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ارے خوشی ہوتی کیوں نہ، یہ جان مصطفیٰ کے صدقے میں، ایمان مصطفیٰ کے صدقے میں، ایمان مصطفیٰ کے صدقے میں، قرآن مصطفیٰ کے صدقے میں، قرآن بولو مصطفیٰ کے صدقے میں، شمس و قمر مصطفیٰ کے صدقے میں، برگ و ثمر مصطفیٰ کے صدقے میں، خشک و شاد مصطفیٰ کے صدقے میں، جن و بشر مصطفیٰ کے صدقے میں، لال و گوہر مصطفیٰ کے صدقے میں، حیوانات نباتات جماعات کائنات، آفتاب کی توانی، چاند کی درخشانی، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چدر، ذروں کی دمک، ستاروں کی چمک، مصطفیٰ کے صدقے میں صداقت، عدالت، ثقافت، شجاعت، دولت، ثروت، عزت، عظمت، نبوت، رسالت، خطابت، امامت، رحمت، صلاحیت، طریقت، مصطفیٰ کے صدقے میں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ اب ہماری محبت کہتی ہے کاش آقا کا دیدار ہو جاتا، کاش پیارے نبی کی زیارت ہو جاتی، اور جب زیارت نہ ہو پاتی ہے تو محبت کہتی ہے کاش ہم اپنے نبی کی آواز سن لیتے، آواز سن لیتے، ہم آواز بھی نہیں سن پاتے تو محبت کہتی ہے ان پر درود پڑھو اور درود پڑھ کر اپنی آواز اپنے نبی تک پہنچا دو، اپنے نبی تک پہنچا دو، چونکہ ان کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے تو کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی صاحب قبلہ زندہ باد۔ 1 گھنٹہ تقریر ہو گئی، اجازت ہے تو تھوڑی دیر اور بولوں، اجازت ہے؟ سب کی اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، ہاں اور محبت سے یا رسول اللہ۔ اے نوجوان خبردار، توجہ گفتگو پہ مرکوز کرو تو ہم آقا کی محبت میں، ہم آقا کی محبت میں آقا کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی سنتے ہیں، بلکہ امام صاحب جملہ، امام صاحب جملہ، امام صاحب ہمارا تو عقیدہ ہے کہ بن کے دل میں سرور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، دل ہی کعبہ ہے اور مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں۔ بات چلی مدینے کی تو ایک شعر یاد آیا جس کی فرمائش ہوئی کہ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا، قدم اٹھ رہے ہیں
اہتمام بھی محبت میں ہی کرتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ میلاد کے حوالے سے کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو آج میں حدیث شریف سنا کر دلیل دیتا ہوں. نوٹ کر لو, میلاد شریف کا اہتمام ہم نے کیا اور کرتے رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کرتے رہیں گے. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 764 سطر نمبر 13 14 15. ان عروہ و صہیبۃ مولات لابی لہب کان ابو لہب اتقاها فرزات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلما مات ابو لہب اریہ بعض اہلہ بشر الربا قیل له ماذا لقيت قال لم الق بعدكم خيرا انی سقيت في هذه بطاقة صہیبہ او كما قال الى آخر الحدیث. دلیل کو اب تک ترجمہ سنتے رہے ہوں گے آپ, ہم نے حوالہ بھی پیش کر دیا اور عربی متن بھی پیش کر دیا. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 764 سطر نمبر 13 14 15. حضرت عروہ حدیث شریف کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صہیبہ نام کی خاتون تھی جو ابو لہب کی لونڈی تھی, باندی تھی, خادمہ تھی. ابو لہب کی خادمہ. اب بخاری شریف کی حدیث میں کہ جب پیارے نبی کی ولادت ہوئی, خوش ہو کر بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصطفیٰ آ گئے, انقلاب آ گیا, مصطفیٰ آ گئے, انقلاب آ گیا, پتھروں کو بھی طرز خطاب آ گیا. میں نے بھی بہت سے شعر پیش کیے ہیں اور ایک سے ایک شعر پیش کیا ہے. بچے نے نعرہ لگایا, میں نے کچھ پیش کیا, لیکن اتنی دیر میں آپ کو بھی توفیق نہ ہوئی کہ اتنی محنت کر رہا ہوں تو حوصلہ بڑھانے کے لیے ہم نے کچھ پیش کر دیا. نہیں, نعرہ نہیں, نعرے کی بات نہیں ہو رہی, میرا اشارہ کچھ اور تھا. حالانکہ یہ نعت شریف کے بیچ میں انعام مانگا نہیں جاتا, یہ مانگنا معیوب ہے, لیکن کچھ لوگ آتے ہیں تو حوصلے میں اضافہ ہوتا. اور میں دیکھتا ہوں شیر پہ کتنے لوگ آ رہے ہیں اور آئیں گے, تو پہلے میں یہ بتا دوں نذرانہ مجھے ملے گا, انعام مجھے ملے گا اور میں جلسے میں دے دوں گا. ارے بات سمجھ میں آئی بنگالی بھائی؟ یعنی جو آئے گا آنا چاہیے, ضرور آنا چاہیے, لیکن جو آئے گا وہ میں نہیں رکھوں گا. ابھی جلسے کے لیے چندہ ہو رہا تھا نا, وہ انعام کا پیسہ بھی چندے میں ہی جائے گا, لیکن آنا چاہیے. ٹھیک ہے, پیش کرتا ہوں کہ مصطفیٰ آ گئے, انقلاب آ گیا, مصطفیٰ آ گئے, انقلاب آ گیا, کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا, کنکروں کو بھی طرز. ایک بچہ آیا لے کر کے یہ انعام, یہ جلسے میں, سبحان اللہ. ایک نوجوان آ رہا ہے, لیکن اے نوجوان سماعت, تم مت دو کچھ لیکن بیٹھو. ہاں, ارے سبحان اللہ. ایک شعر اور سماعت کریں کہ ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں. خود کو روک نہیں پاؤ گے ماں بہنوں, میری پیاری ماں بہنوں, آپ کی طرف سے یہ شعر کہ ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں, ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں, مسکراتا ہوا ماہتاب آ گیا, مسکراتا ہوا ماہتاب آ گیا, مصطفیٰ آ گئے, انقلاب آ گیا, کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا.
جو کچھ آپ لوگوں نے دیا ہے نا یہ سب جلسے کے لیے ہے، اور جو کچھ آپ دیں گے وہ بھی جلسے کے لیے۔ تو بات پوری کر دوں، سویبہ کون تھی؟ ابو لہب کی باندی۔ کون تھی؟ ابو لہب کی باندی۔ جب میرے نبی کی پیدائش ہوئی آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، بولو سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، نور علی نور کی آمد، شافع یوم النشور کی آمد، پیارے حضور کی آمد۔ تو مصطفیٰ آ گئے تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ ولادت کا وقت رأیت الجماعت قد نزلوا من السماء ومعهم ثلاثة آلاف بعير فركزوا علما على ظهر الكعبة وعلما على صدر الدار وعلما على بیت المقدس۔ حضرت آمنہ خاتون میرے نبی کی پیاری ماں فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی آسمان سے فرشتے 3 سفید رنگ کے جھنڈے لے کر آئے۔ فرماتی ہیں فرشتوں نے ایک جھنڈا خانے کعبہ کی چھت پہ لہرا دیا، ایک جھنڈا میرے گھر کی چھت پہ لہرا دیا، اور ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پہ لہرا دیا۔ پتہ یہ چلا جھنڈے بھیجنا اللہ کی سنت، جھنڈے لانا اور لگانا فرشتوں کی سنت۔ ہر سنی ربیع الاول میں خوشی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جانے، خسروا عرش پہ ہوتا ہے بریرا تیرا۔ مصطفیٰ آ گئے، سویبہ بولی او ابو لہب مبارک ہو مبارک ہو، اللہ نے تجھے چاند سا بھتیجا عطا فرمایا۔ او ابو لہب عبداللہ کا وہ بیٹا اتنا خوبصورت ہے، مکہ شریف میں اس بچے سے زیادہ خوبصورت کسی کا بچہ نہیں ہے۔ اور وہ ابو لہب اس بچے نے ولادت کے فوراً بعد معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ اور رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی، یہ صدا بلند کیا، رب ہب لی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما۔ یا اس کا مفہوم دیکھیں تو مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ او ابو لہب اس بچے نے سجدے میں سر رکھا ہے، معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ کوئی تم سے اگر پوچھے سنو کہ تم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہو، ان کے ذکر کی محفل سجاتے ہو، انہیں اس قدر یاد کرتے ہو، ان کی حدیثیں سنتے ہو، ان کی نعتیں سنتے ہو، ان کے اقوال سنتے ہو، ان کی سیرت پہ تقریر ہوتی ہے، معجزات پہ تقریر ہوتی ہے، خصائل شمائل فضائل کی باتیں ہوتی ہیں، 63 سالہ زندگی کی بات ہوتی ہے، اخلاق کی بات ہوتی ہے، کردار کی بات ہوتی ہے، رفتار کی بات ہوتی ہے، گفتار کی بات ہوتی ہے، ولادت کی بات ہوتی ہے، حیات کی بات ہوتی ہے، تصرف کی بات ہوتی ہے، علم غیب کی بات ہوتی ہے، شفاعت کی بات ہوتی ہے، تصرف کی بات ہوتی ہے، مصطفیٰ کے حاضر و ناظر کے حوالے سے بات ہوتی ہے، نور علی نور ہونے کے حوالے سے بات ہوتی ہے، سراپا نور ہونے کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ یہ جو تم کرتے ہو کیوں کرتے ہو؟ اگر کوئی بولے تو جواب کیا دینا کہ مصطفیٰ نے پیدا ہونے کے بعد امت کو یاد کیا، رب ہب لی امتی، ارے یاد کیا نا تو بولو نا سبحان اللہ، یاد کیا۔ اور آقا نے مکہ میں رہ کر ہم گنہگاروں کو یاد کیا، ہمارے نبی نے مدینے میں رہ کر ہمیں یاد کیا، ارے بھائی سفر میں یاد کیا، حضر میں یاد کیا، مصطفیٰ نے خلوت میں یاد کیا، مصطفیٰ نے جلوت میں یاد کیا، مصطفیٰ نے فرش پہ یاد کیا، مصطفیٰ نے ہمیں عرش پہ بھی یاد کیا، ارے مصطفیٰ نے ہمیں قرب خاص میں بھی یاد کیا، اور مصطفیٰ نے ہمیں رب کے پاس میں بھی یاد کیا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ نے ہم